ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمیر رضا راپوری آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی بجائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ گستاخ صحابہ نظر آ رہے ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھول چکے ہیں کہ کسی بھی صحابی کی گستاخی کرنا گویا کہ مصطفیٰ کی گستاخی کرنا ہے، اور مصطفیٰ کی گستاخی کرنا گویا کہ خدا کی گستاخی کرنا ہے۔ تو آج کے کچھ لوگ ہیں جو توحید کا نعرہ تو لگاتے ہیں مگر وہ صحابیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ یہ بھول چکے ہیں کہ صحابی کی شان میں گستاخی کرنے سے ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ان کی قبر بھی برباد ہو جائے گی، اور وہ میدان محشر میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ صحابیوں کا مرتبہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا نمازی ہو، کوئی کتنا بھی بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، کوئی عابد ہو، کوئی ولی ہو، کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی غوث ہو، کوئی بھی ہو، مگر صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ دیا ہے، اور صحابی کوئی نماز کی بنیاد پر نہیں بنتا ہے، صحابی کوئی روزہ رکھنے کی بنیاد پر نہیں بنتا ہے، صحابی کوئی حج کرنے کی بنیاد پر نہیں بنتا ہے، صحابی کوئی زکوٰۃ دینے کی بنیاد پر نہیں بنتا ہے۔ صحابی جو بنتا ہے وہ مصطفیٰ کی نظروں سے بنتا ہے، مصطفیٰ کی عنایت سے بنتا ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے، چاہے اس نے نماز پڑھی ہو کیا نہیں پڑھی ہو، چاہے اس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہو، اگر وہ صحابی ہے تو وہ غوث اعظم سے بھی افضل ہے، اگر وہ صحابی ہے تو وہ خواجہ غریب نواز سے بھی افضل ہے، وہ تمام ولیوں سے افضل ہے اگر وہ صحابی ہے۔ اور کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو صحابیوں سے سچی محبت کرتا ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ سرکار کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا ہے، ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام، اور جن لوگوں نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور اسی طرح ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام۔ تو کیا پتہ چلا صحابیوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے اور تابعی کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ مقام ہے صحابیوں کا۔ مگر میرے آقا کے دیوانوں، آج کچھ گستاخ ایسے ہیں جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ یہ بھول چکے ہیں کہ ان کی شان میں گستاخی کرنا مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ہے، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے محبت کی ہے، اپنے صحابیوں سے پیار کیا ہے، اور آقا کا کسی بھی درجے کا صحابی ہو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنتی ہے۔ اگر کوئی صحابی پر انگلی اٹھائے گا، اگر کوئی کسی صحابی پر اعتراض کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا، اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ جو صحابیوں پر لعن طعن کرتا ہے، جو صحابیوں کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس کو جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ صحابہ کا گستاخ مصطفیٰ کا گستاخ ہے، مصطفیٰ کا گستاخ خدا کا گستاخ ہے۔
تو صحابیوں کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جب کبھی کسی نے صحابی کی شان میں گستاخی کی، اس کا حشر بہت زیادہ برا ہوا، اس کا انجام بہت زیادہ برا ہوا۔ آپ سنیں، امیر مدینہ کے پاس میں شہر حلب سے ایک بہت بڑا قافلہ آتا ہے، جس قافلے میں 40 لوگ موجود تھے۔ وہ بہت سارا مال لے کر آتے ہیں، بہت سارے تحفے تحائف لے کر آتے ہیں، بہت سارا خزانہ لے کر آتے ہیں، اور وہ سارے لوگ صحابہ کے گستاخ تھے، وہ صحابیوں کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ امیر مدینہ کے پاس میں آئے، امیر مدینہ سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے حجرہ شریف کا دروازہ کھلوا دو، آپ ہمارے لیے روضہ اطہر کا دروازہ کھلوا دو، آپ ہمیں حرم شریف کے اندر اور مدینہ شریف کے اندر جانے کی پرمیشن دو، اس کے عوض ہم آپ کو بہت سارے تحفے تحائف دیں گے، ہم آپ کو بہت سارا مال دیں گے، ہم آپ کو بہت سارا خزانہ دیں گے، ہم آپ کو بہت ساری دولت دیں گے۔ اللہ اکبر! امیر مدینہ جو تھا وہ پیسوں کی لالچ میں آ جاتا ہے، دولت دیکھ کر وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور جو صحابہ کے گستاخ تھے ان کی بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ تمہیں پرمیشن ہے، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ جو وہ 40 لوگ تھے ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم جنت البقیع میں جائیں گے اور وہاں پر صحابہ کی قبروں کو کھودیں گے اور صحابہ کو وہاں سے نکال کر لے کر آئیں گے اور ان کی بے ادبی کریں گے، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ اللہ اللہ! آپ ذرا دیکھو، یہ کسی دنیا دار کی شان میں گستاخیاں کرنے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اللہ کے مقدس نبی، غیب داں نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مقدس صحابی ہیں، ان کی شان میں یہ گستاخیاں کرنے جا رہے ہیں، ان کی بے ادبی یہ کرنے جا رہے ہیں۔ جو امیر مدینہ تھا اس نے دربان کو بلایا، دربان کو بلانے کے بعد میں دربان سے کہتا ہے کہ یہ جب لوگ جنت البقیع کے اندر آئیں تو تم ان کو آنے کی پرمیشن دینا، ان کو تم منع مت کرنا، یہ جو چاہیں ان کو کرنے دینا۔ اللہ اکبر! دربان بولا ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا، میں آپ کے حکم پر عمل کروں گا۔ اللہ اللہ! رات کا ٹائم تھا، دربان کہتا ہے میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں وہاں پر جا کر بیٹھ جاتا ہوں، جنت البقیع کے پاس میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ سارے لوگ آتے ہیں، میں نے کیا دیکھا، ان کے ہاتھوں میں کدال تھا، ان کے ہاتھوں میں کلہاڑی تھی، اور یہ لوگ صحابہ کی قبروں کو کھودنے کے لیے آئے تھے، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنے کے لیے آئے تھے۔ دربان کہنے لگا، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے مقدس نبی، غیب داں نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابیوں کی شان میں گستاخیاں کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ! وہ رونے لگتا ہے۔ دربان کہتا ہے میں نے خود دیکھا، میں نے یہ منظر دیکھا، جیسے ہی وہ 40 لوگ آگے بڑھے، 40 لوگ ہاتھوں میں کدال لے کر جیسے ہی آگے بڑھے تو انہیں زمین نگل جاتی ہے، انہیں زمین نگل لیتی ہے، اور صحابہ کے سارے گستاخ زمین کے اندر دھس جاتے ہیں، اور سب کے سب مر جاتے ہیں۔ دربان کہتا ہے میں سمجھ گیا جو صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں، جو صحابیوں کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، جو اللہ کے مقدس نبی، غیب داں نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، ان کا یہی انجام ہوتا ہے، ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! امیر مدینہ سوچ رہا تھا لگتا ہے ان لوگوں نے صحابہ کی قبروں کو کھود لیا ہوگا۔ دربان بھاگتا ہوا جاتا ہے، امیر مدینہ کے پاس میں جاتا ہے، امیر مدینہ سے کہتا ہے اے امیر مدینہ، جن 40 لوگوں سے آپ نے ڈیل کری تھی، اللہ اکبر، وہ سب کے سب مر چکے ہیں، ان سب کا انتقال ہو چکا ہے۔ امیر مدینہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ لوگ کیسے مر گئے؟ تو دربان سارا
واقعہ بتاتا ہے کہ وہ ہاتھوں میں کدال لے کر جیسے ہی صحابہ کی قبروں کی طرف بڑھے، زمین ان کو نگل گئی، زمین نے ان کو کھا لیا، وہ زمین کے اندر دھنس گئے اور سب کے سب مر گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے کہا، دربان نے کہا، اے امیر مدینہ، آپ نے دولت کی لالچ میں آپ نے ان لوگوں سے جو ڈیل کی تھی وہ صحابہ کے گستاخ تھے، اور آپ نے صحابہ کے گستاخوں سے اللہ اکبر ہاتھ ملایا تھا، آپ نے صحابہ کے گستاخوں کا ساتھ دیا، آپ کا انجام بھی یہی ہو سکتا ہے، آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، آپ توبہ کر لو۔ تو آقا کے دیوانوں، آپ نے دیکھا کہ جو صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، جو صحابہ کے گستاخ ہوتے ہیں ان کا حشر یہی ہوتا ہے۔ جو آج صحابہ کے گستاخ ہیں ان کے پاس میں آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو، ورنہ زمین تمہیں بھی دبا دے گی، زمین تمہیں بھی نگل جائے گی، زمین کے اندر تم بھی دھس جاؤ گے، پھر تمہارا انجام کیا ہوگا، پھر تمہارا حال کیا ہوگا۔ قرآن و حدیث کے روشنی میں ہر صحابی رسول جنتی ہے، تو ہمیں ہر صحابی سے محبت کرنا چاہیے، ہر صحابی سے پیار کرنا چاہیے، کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے۔ جو صحابیوں کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے اس کو زمین نگل جاتی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ سب لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ صحابہ کی محبت کو پیدا کر دے۔